بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ دو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں۔ ان دو آیتوں کے ترجمے سے پہلے ان کا اگر شان نزول سمجھ لیں تو ان آیتوں کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور یہ ایک موقع سے نازل ہوئیں۔ موقع یہ تھا کہ اسلام کی ایک مشہور جنگ ہوئی، جنگ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے ماننے میں ذرا سی چوک ہوئی اور مسلمانوں کو جنگ احد کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان شہید بھی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی۔ تو مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا کہ دیکھو، اگر تمہارا دین برحق ہوتا، تمہارا دین سچا ہوتا تو تم ہارتے کیوں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بات حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے کہی۔ حضرت عمار نے تو جواب دے دیا کہ دیکھو، تمہارے ہاں تمہاری خود شریعت کے اندر یہ بتاؤ، عہد کر کے توڑنے کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے بڑا گناہ ہے۔ اس پر حضرت عمار نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں اسلام پر قائم رہوں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پھروں گا، لیکن تم نے معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ حضرت عمار نے جواب دیا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، میری کتاب قرآن ہے، میرا قبلہ کعبہ ہے، مؤمنین میرے دوست ہیں، تم میرے دشمن ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان دونوں حضرات نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہم سے یہودی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام سے پھر جائیں۔ ان کی یہ تدبیریں ہمیشہ سے رہی ہیں کہ کبھی تو مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے محبت کے انداز میں،
کبھی ورغلانے کے انداز میں، کبھی جو ہے ذرا سختی کے ساتھ دشمنوں کی یہ تدبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ورغلا دو، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ چنانچہ یہ آیت وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ یہود قرآن اور دین میں طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہکا دیں، اور ان کی اصل تمنا یہ ہے کہ کسی طرح سے تم لوگ ایمان لانے کے بعد پھر جاؤ۔ ود یود کے معنی آتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، اکثر اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اور یہ بات کسی اور کی وجہ سے نہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر ایک حسد ہے، ایک بغض ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ دین اسلام کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات نکالتے رہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، جو علامتیں اللہ کے نبی کی دین اسلام کی ان کی کتابوں کے اندر تھیں وہ تمام انہوں نے دیکھ لیں، لیکن محض اس بنیاد پر کہ پیغمبر دوسری قوم میں سے آ گئے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے، اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ان کا دین پھیلے نہیں۔ چنانچہ حکم یہ ہوا مسلمانوں کو ان کے ورغلانے کا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، جانے دو، ان کے پیچھے نہ پڑو، وَاصْفَحُوا، درگزر کرو۔ ابھی تک ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ قتال کا حکم نہیں تھا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جانے دو، درگزر کرو، معاف کرو، ان کی باتوں کو نظر انداز کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے، اور یہ کہا جائے کہ آخری وقت تک کے لیے، دشمنوں کے حملوں سے بچنے کی اللہ نے ایک تدبیر بیان فرمائی۔ وہ تدبیر یہ بیان فرمائی کہ دیکھو، دشمنوں کے حملے جاری ہیں، کبھی تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں اسلام سے پھیر دیں، کبھی تو یہ کام محبت کے ساتھ کریں گے، کبھی لالچ کے ساتھ کریں گے، کبھی شکوک و شبہات نکال کر دین اسلام میں تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر تم دو کام پابندی سے کرتے رہو، کسی دشمن کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا دو کام ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو۔ جب تک مسلمان نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا، دشمن اپنی ہر تدبیر میں ناکام رہے گا، کیونکہ نماز ایک وہ واحد صفت اور علامت ہے، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے کہ مسلمان جب ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے مسلمان کہ ہم سب ایک ہیں، تم کسی ایک کو ورغلاؤ گے، اتنے سارے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا دشمن کی تدبیر سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو۔ دوسرا کام فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہو، نماز اور زکوٰۃ پر قائم رہو گے تو تمہارے دشمنوں کی تدبیریں تمہارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس کا آپ الٹ کر دیکھ لیں کہ دشمن اگر کامیاب ہو رہا ہے، اگر نماز چھوٹے گی، زکوٰۃ چھوٹے گی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، دشمنان اسلام کی کوششیں کامیاب ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے فرمایا
کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم نیکیاں کرو گے ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو ضائع پاؤ گے، بلکہ تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے۔ بہرحال اللہ نے دشمنان اسلام کی سازشوں اور ان کے حسد اور ان کے بغض کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو دوسری آیت میں دو چیزوں کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے کہ مسلمان جب تک ان دو چیزوں پر قائم رہے گا دشمنان اسلام کی کوشش ناکام ہوتی رہیں گی، اور اگر دیکھو کہ دشمنان اسلام کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں نمازوں میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی دوسری آیت میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں دشمنان اسلام کی خواہش کیا ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، یعنی ارتداد کی لہر آج سے نہیں، اس کی کوششیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہیں۔ اللہ نے ارتداد سے بچنے کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ دو باتوں کا دوسری آیت میں حکم دیا، اپنی اولادوں کو بھی اس بات کی پابندی، یہ تعلیمات پہنچائیں کہ اگر ارتداد سے بچنا ہے تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں پلٹا کر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ کیا حق واضح ہو چکا ہے؟ کہ نبی آخر الزماں یہ آخری پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اسلام اب سچا دین ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے، یہ تمام باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ حسد کی بنیاد پر ان کی خواہش اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چنانچہ تم معاف کرو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، یعنی اس وقت تک ان یہودیوں سے قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ نماز ظاہر سی بات ہے مسجد، اور مسجد کو لازم پکڑو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھی بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے، یعنی اگر نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی نیک عمل آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔